ناظرین، آج میں ایران کے متعلق ایک ایسی بات بیان کرنے والی ہوں جو آپ سن کر حیران ہو جائیں گے۔ ہمارے پیارے آقا مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ملک کے بارے میں عرصہ پہلے جو پیشن گوئی فرمائی وہ آج سچ ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ پیشن گوئی فرمائی تب تو نہ کسی کو اس بات کے بارے میں پتہ تھا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ وبارک و تعالیٰ سے معلوم ہوتا اور وہ اپنی قوم کو یہ بات بتاتے۔ ایران وہ ملک ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ایسی بات فرما دی جس کو سن کر آپ لوگ حیران ہو جائیں گے کہ نبی پاک نے کسی قوم کے بارے میں اتنی واضح طور پر بات نہیں فرمائی جو ایران کے بارے میں فرمائی ہے۔ اور یہ وہ پیشن گوئی ہے جس کا نہ تو کسی انسان کو علم تھا، صرف نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تھا۔ انہوں نے اس وقت فرمائی جب ایران مکمل طرح سے بنا بھی نہیں تھا اور اس میں ایمان بھی نہیں تھا۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس وقت فرمایا جب اس دنیا کو اس کا اندازہ بھی نہیں تھا۔ آج کا یہ موضوع ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس ایران کے بارے میں ارشاد اور وہ پیشن گوئی فرمائی جس کا انسان کو اندازہ بھی نہیں تھا۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کر دیں اور کمنٹ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پہ درود و سلام ضرور پڑھیے گا۔ آپ میری مکمل ویڈیو تک جڑے رہیں تاکہ آپ کو حقیقت معلوم ہو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ لاکھوں درود و سلام ہو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت پر۔ نبی پاک نے ہمیشہ ہمیں وہ بات بتائی، ہم سے وہ بات بیان کی جو ہمیشہ سچ ہوئی۔ نبی پاک نے ہمیشہ ہمیں ہدایت دی اور اپنے اللہ وبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونے کو فرمایا، اسی کا حکم دیتے رہے۔ ہمارے پیارے آقا ہیں اور ہمیں ان کی ہی باتوں پر عمل کرنا ہے۔ ناظرین، اسلام سے پہلے ایران کو فارس کہا جاتا تھا۔ یہ ایک عظیم سلطنت تھی، شاہی محل، طاقتیں اور فوج اور ایک ایسا بادشاہ جسے لوگ کسری کہا کرتے تھے۔ دنیا کی یہ دو بڑی طاقتیں تھیں، پہلی روم کیسر، دوسری فارس کسری، اور عرب ان کو جانتا تک نہیں تھا، مگر اللہ نے اسی عرب کے ایک یتیم کو دنیا کا رہنما بنا دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اسلام کا پیغام دنیا کے بادشاہوں تک پہنچایا تو فارس کے بادشاہ کسری کو بھی خط بھیجا۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کے رسول کا خط غصے میں آ کر دو حصوں میں تقسیم کر دیا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ یہ خط جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو بھیجا تھا، یہ کوئی دعویٰ نہیں تھا بلکہ ایک دعوت حق تھی، یعنی ایمان کی دعوت تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خبر ملی کہ فارس بادشاہ نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خط دو حصوں میں پھاڑ دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس کی بادشاہیت کو بھی ایسے ہی ٹکڑوں ٹکڑوں میں تقسیم کرے گا۔ ناظرین، یہ کوئی بدعا نہیں تھی، یہ اللہ کے فیصلوں کی خبر تھی۔ چند ہی برس گزرے تو کسری قتل ہوا، اس کے بعد ایک سے ایک بادشاہ آیا اور وہ بھی ختم ہو گئے، ساری سلطنت مٹ گئی، فارس کی ساری طاقت ختم ہو گئی۔ اس کے بعد اللہ وبارک و تعالیٰ کا اسلام ایران کے اندر داخل ہو گیا۔ یہ سب وہی ہوا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا۔ ناظرین، یہ بھی سمجھنا بہت ضروری ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکمل طور پر کسی قوم کو کبھی برا نہیں کہا، بلکہ فارس کے لوگوں کے بارے میں ایک بہت عظیم بات فرمائی۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر ایمان سریا ستاروں پر بھی ہو تو فارس یعنی ایران کے لوگ وہاں سے بھی ایمان کو لے آئیں گے۔ سوچیں یہ تعریف کس قدر بڑی ہے کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایران کے بارے میں فرمائی کہ ایران ایسا ملک ہے جو نہ تو کسی نسل کو دیکھتا ہے نہ کسی ذات کو، وہ صرف حق اور سچ کو دیکھتا ہے۔ اور ان کے بارے میں یہ مثال دے دی کہ اگر ایمان آسمان کے ہزاروں ستاروں پر بھی کیوں نہ ہو تو وہ وہاں سے بھی ایمان لے آئیں گے۔ اتنی بڑی تعریف، سبحان اللہ۔ اس کا مطلب ہے کہ علم کی تلاش، حق کی قبولیت اور سچ کے آگے جھک جانا۔ ناظرین، جیسے کربلا میں شہید ہونے والے ہمارے پیارے امام حسین علیہ السلام سچ کے آگے جھک گئے اور انہوں نے اپنے آپ کو شہید کروا لیا صرف سچ کے لیے، اور انہوں نے دشمن کے آگے سجدہ نہیں کیا۔ مرتے وقت، شہید ہوتے وقت بھی انہوں نے اپنے زبان پر یہی رکھا، اے اللہ میں تجھ سے راضی ہوں، تو مجھ سے راضی ہو جانا۔ سلام ہو امام حسین علیہ السلام پر، سلام ہو اہل بیت پر۔ اب بات کرتے ہیں کہ ایران کی سرزمین سے ایک ایسا انسان نکلا جس نے آتش پرستی چھوڑی، راہبوں کو تلاش کیا اور سچ کے لیے اپنا گھر بار وطن سب چھوڑ دیا۔ حضرت سلیمان فارسی جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچے تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سلیمان فارسی ہم میں سے ہے،
یعنی کہ سلیمان فارسی اہل بیت سے ہیں۔ ناظرین، مقام کسی نسل کو نہیں، کسی قوم کو نہیں، بلکہ ایک ایمان سچ کو مانتا ہے۔ ناظرین، قرآن اور حدیث ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ ظلم کرنے پر پکڑ آتی ہے، تکبر کرنے پر زوال آتا ہے، اور اللہ وبارک و تعالی سے سچے دل پر توبہ کرنے پر اللہ کی رحمت اور اللہ تعالیٰ کی قدرت نعمتیں آتی ہیں، ایران کے لیے بھی، عرب کے لیے بھی اور ایمان کے لیے بھی۔ آج دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ فیصلہ نہیں بلکہ ایک آزمائش ہے۔ کسی قوم کو ایسے دیکھ کر کہہ دینا کہ یہ جہنمی ہے تو یہ شدید بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ اللہ کے فیصلے ہم نہیں جانتے، اللہ کے فیصلے اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ ناظرین، ہمیں سچ کو سمجھنا ہے، ناظرین ہمیں ایمان کو دیکھنا ہے، اسلام کو دیکھنا ہے، ہمیں اپنے اللہ وبارک و تعالیٰ کے حضور سچے دل سے دعا کرنی ہے، کسی کے اندر عیب نہیں نکالنے، اپنے اندر عیب نکالنے ہیں اور اللہ سے توبہ اور رجوع کرنا ہے۔ اللہ ہمیں سلیمان فارسی جیسا دل عطا فرمائے جنہوں نے سچ کے لیے اپنا گھر بار سب چھوڑ دیا۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو مجھے دعا میں یاد رکھیے گا، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ خدا حافظ۔